بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کی اردو کہانی گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر سلطان، میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آئندہ میری تو کیا، میرے ڈیڈی کی توبہ کہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں۔ عمران نے باقاعدہ اونچی آواز میں معافی مانگتے ہوئے کہا تاکہ اس کی آواز اماں بھی سن سکیں۔ بھائی صاحب، عمران آپ سے معافی مانگ رہا ہے، میں بھی آپ کی بہن ہوں۔ میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے بیٹے نے آپ کو دکھ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ آپ عمران کو نادان سمجھ کر معاف کر دیں۔ آپ معاف کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے۔ عمران کی اماں بی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ بہن جی، میں نے بھی معاف کیا اور میرا اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ عمران مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انتہائی اہم اور حساس معاملہ تھا، اس لیے میں اس کی بات سمجھ نہ سکا، اور چونکہ میرے دل کو بے حد تکلیف پہنچی تھی، اس لیے میں نے آپ کو فون کر دیا۔ میں اب آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے صدمے سے دو چار ہونا پڑا۔ سر سلطان نے عمران کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے فون کر دیا، اور میری وجہ سے میرے بیٹے نے آپ سے معافی مانگ لی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، ورنہ اس کا کیا بنتا، یہ تو معافی کے قابل ہی نہ تھا۔ عمران کی اماں بی نے کہا، بے حد شکریہ بہن جی، اللہ حافظ۔ سر سلطان نے کہا، اور ریسیور رکھ کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے سلیمان کا مشورہ مان لیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ تمہاری اماں بھی کا رد عمل اس قدر شدید ہوگا۔ سر سلطان نے کہا، مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا، ورنہ میں آپ کو فون ہی نہ کرنے دیتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے، ورنہ مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اماں بی کا برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، صدر صاحب کو جواب دے دوں یا؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ان کو کہہ دیں کہ باوجہ قومی سلامتی اور مادری سلامتی پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس مشن پر کام کرے گی۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ قومی سلامتی کی سمجھ بھی تمہیں مادری سلامتی کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ بہرحال فکر مت کرو، یہ معاہدے میرے ہاتھوں ہی ہوئے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ان سے ملنے والا جدید اسلحہ پاک ایشیا کی دفاعی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سر سلطان نے کہا، اوکے، اب مجھے مکمل اطمینان ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماہر معدنیات کو واپس لانے سے پراگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں سے وہ دھات نکلی ہے وہ جگہ تو پراگ میں ہے، ایکریمیا میں نہیں، اور ایکریمیا نے ماہر معدنیات سے اب تک تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے ہلاک بھی کر دیا گیا ہو۔ عمران نے کہا تو سر سلطان چند لمحے بیٹھے سوچتے رہے، پھر انہوں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پی اے کا مخصوص نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یورپی ملک پراگ کے چیف سیکرٹری سر کلارک سے میری بات کراؤ، سر سلطان نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تمہاری باتیں واقعی سوچنے والی ہیں، میں نے ان پہلوؤں پر سوچا ہی نہ تھا، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے سوچنے کا سارا کام آنٹی پر چھوڑ رکھا ہے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو سر سلطان بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آنٹی یہی کہتی ہیں کہ آپ سوائے آفس کے کاموں کے اور کسی مسئلے پر سوچتے ہی نہیں، اور سب کچھ انہیں ہی سوچنا پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان بھی بے اختیار مسکرا دیے۔ تم اس سے الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، وہ خواہ مخواہ مجھ سے منہ پھلائے پھرتی رہتی ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے کہا، سر عبد الرحمن سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی تو سر سلطان اور عمران دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے آواز اس لیے سن لی تھی کہ سر سلطان نے لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس کر رکھا تھا۔ ہیلو عبد الرحمن، میں سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ سلطان صاحب،
مجھے بیگم نے فون کر کے بتایا ہے کہ اس احمق ناہنجار عمران نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ نے عمران کی ماں کو فون کر دیا۔ اس احمق نے کیوں آپ کی بات نہیں مانی؟ ایسی کون سی بات تھی کہ آپ کو کوٹھی فون کرنا پڑا؟ سر عبد الرحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صدر مملکت نے حکم دیا تھا کہ پاک ایشیا کے مفاد میں ایک چھوٹا سا کام کسی کے ذمے لگایا جائے۔ میں نے سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کی تو انہوں نے عمران کا نام لے دیا۔ میں نے بھی صدر صاحب سے وعدہ کر لیا تھا کہ عمران سے یہ کام کروا لیا جائے گا، لیکن جب میں نے عمران کو اپنے آفس بلا کر اسے یہ کام کرنے کے لیے کہا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، جس پر مجھے بے حد صدمہ ہوا کہ میں صدر صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں اور یہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اس لیے میں نے رنجیدہ ہو کر عمران کی اماں بی کو فون کر دیا۔ انہوں نے عمران کو ایسا سیدھا کیا کہ اس نے فوراً ہی کام کرنے کی حامی بھر لی۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اور سیکرٹ سروس کے چیف کو آخر اس احمق ناہنجار میں ایسی کیا بات نظر آتی ہے کہ آپ اسے اس قدر اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سر عبد الرحمان کی قدر غسیلی آواز سنائی دی، آپ کو دراصل معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران بیٹے کی کیا اہمیت ہے اور وہ ملک کے مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اسے خوامخواہ سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بہرحال میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ اس احمق پر مزید اعتماد نہ کرنا، ورنہ آپ کو اس احمق سے مایوسی ہی ہوگی۔ اللہ حافظ، سر عبد الرحمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سر سلطان نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، تو سر سلطان نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے کہا، پراگ کے چیف سیکرٹری سر کلارک سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ہیلو کلارک، سلطان بول رہا ہوں پاک ایشیا سے۔ سر سلطان نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ سر سلطان کی دوستی تقریباً دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اعلیٰ حکام سے تھی۔ اس لیے چیف سیکرٹری سر کلارک سے اس طرح دوستانہ انداز میں بات کرنے پر عمران بجائے حیران ہونے کے مسکرا دیا تھا۔ آپ یقیناً آپ مجھ سے اس مشن کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہوں گے جس کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے حل کرنے کا پاک ایشیا کے صدر صاحب کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن اس سلسلے میں بات چیت پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایک خصوصی نمائندہ علی عمران تم سے کرے گا۔ کیا تمہارا علی عمران سے پہلے تعارف ہے؟ سر سلطان نے کہا، علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کو کون نہیں جانتا؟ ایسے افراد بار بار پیدا نہیں ہوا کرتے۔ پاک ایشیا واقعی خوش قسمت ملک ہے کہ اس نے علی عمران جیسے آدمی کو اپنی سرزمین پر جنم دیا ہے۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو بتا دوں کہ اکثر میں اس کے بارے میں سننے کے بعد سوچتا ہوں کہ کاش عمران پراگ میں پیدا ہوا ہوتا تو پراگ کی خوش قسمتی میں کوئی شک نہ رہتا۔ سر کلارک نے عمران کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں تو سر سلطان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کہ سر سلطان کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ عمران کئی بار پراگ میں مشن مکمل کر چکا تھا، اور کئی بار اسے چیف سیکرٹری سر کلارک سے ملنا پڑا، اور سر کلارک اس سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے گھر آنے کی دعوت دے دی، جہاں عمران کی ملاقات سر کلارک کی بیگم نینسی سے ہوئی تو نینسی اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے عمران کو اپنا بھتیجا قرار دے دیا تھا۔ اس لیے عمران ان کے لیے نیا نہ تھا، اور شاید اس ماہر معدنیات کا مشن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ذمے لگانے میں سر کلارک کا بھی ہاتھ تھا، لیکن انہوں نے خود بات کرنے کے بجائے اپنے ملک کے صدر کے ذریعے پاک ایشیا کے صدر سے رابطہ کیا تھا۔ کمال ہے، یہ تو واقعی شیطان کی طرح مشہور ہے۔ بہرحال میں ریسیور اسے دے رہا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا بھتیجا عمران۔ سر سلطان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو انکل، آپ نے خوامخواہ پراگ کے صدر اور پاک ایشیا کے صدر صاحبان کو درمیان میں ڈالا۔ آپ سر سلطان کو براہ راست کہہ دیتے، وہ مجھے کان سے پکڑ کر حکم دے دیتے اور کام ہو جاتا۔ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھے سر سلطان اس کے فکرے پر بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ مجھے معلوم تھا، لیکن سرکاری معاملات سرکاری انداز میں ہی آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ ویسے مجھے تمہارے بارے میں یقین تھا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہارے چیف نے انکار کر دیا تو تمہاری سفارش کراؤں گا، لیکن شکر ہے کہ پاک ایشیا کے صدر صاحب نے حامی بھر لی ہے۔ سر کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا،
سر کلارک، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی فائل تو ہوگی، وہ فائل آپ نے نہیں بھجوائی۔ دوسری بات یہ کہ ماہر معدنیات کے اغوا سے پراگ کو کیا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر کسی خاص معدنیات کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں مغوی ماہر معدنیات سے معلومات کر کے اسے اب تک ہلاک بھی کر دیا گیا ہوگا۔ اب ان کی برآمدگی سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ ان معدنیات کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے کان کی فکر کریں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر کلارک بے اختیار ہنس پڑے۔ فائل میں بھجوا رہا ہوں، کل تک سر سلطان کو مل جائے گی۔ جہاں تک تمہارے سوالات کا تعلق ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی غیر ارضی دھات دستیاب ہوئی ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اینٹی لیزر شعاؤں کا کام کرتی ہے۔ طاقتور لیزر شعائیں اس سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اسے جلا سکتی ہیں، اس کے اندر جذب ہو کر اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ اس طرح اس دھات سے بنے ہوئے ہتھیار سے دنیا کی طاقتور سے طاقتور لیزر شعاعی ہتھیار کو بیکار کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ آئندہ دور لیزر ہتھیاروں کا دور ہے۔ دھات جو کسی شہاب ثاقب کے ساتھ کرۂ ارض پر پہنچی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ شہاب ثاقب پراگ میں گرا اور یہاں ڈاکٹر جیمز جیسے ماہر معدنیات موجود تھے جنہوں نے نہ صرف دھات دستیاب کر لی بلکہ اس کی خاصیت بھی پراگ کے سائنسدانوں نے دریافت کر لی۔ لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ اس دھات کی اور اس پر ہونے والے تجربات کی اطلاع ایکریمیا کو مل چکی ہے، اور چونکہ ایکریمیا لیزر ہتھیاروں کا سب سے بڑا موجد اور سٹاکسٹ ہے، اور اس نے اپنے سمندری بحری بیڑوں سے لے کر جنگی ہوائی جہازوں میں لیزر ہتھیار نصب کر رکھے ہیں، اور اب وہ بین الاقوامی لیزر میزائل تیار کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ پراگ پورے یورپ میں جدید ترین ہتھیار تیار کر کے فروخت کرتا ہے، اس لیے پراگ اینٹی لیزر دھات سے بنے ہوئے ہتھیار پوری دنیا میں فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایکریمیا اسے کیسے برداشت کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز کو اغوا کر لیا۔ سر کلارک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یہ واقعی جدید ترین دریافت ہے اور اس کا واقعی سب سے زیادہ اثر ایکریمیا پر ہی پڑے گا۔ لیکن آپ نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ عمران نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے پس منظر بتایا ہے کہ تم ہمارے معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ جہاں تک تمہارے سوالوں کا تعلق ہے تو یہ خدشات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر جیمز کو ان کا پہلے سے اندازہ تھا، اور ہمارے سائنسدانوں کو بھی۔ اینٹی لیزر ہتھیار بنانے کے لیے علیحدہ خصوصی لیبارٹری تیار کی جا رہی ہے، اس میں خصوصی مشینری نصب ہونی ہے، اور اس پر کم از کم 6 ماہ لازماً لگ جائیں گے۔ اور اینٹی لیزر دھات جس کا نام اعلام رکھا گیا ہے کی صرف 100 پاؤنڈ مقدار ملی ہے۔ یہ تمام مقدار ایک خصوصی پتھر کے اندر جذب ہے، اور اس کی تھوڑی سی مقدار پراگ کو حاصل ہوئی ہے جس پر تجربات کیے گئے ہیں۔ اس دھات کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر جیمز خصوصی اقدامات کر رہا تھا، اور پھر ایکریمیا کے بارے میں اطلاع ملنے پر ہم نے فوری طور پر اقدامات کیے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر جیمز کے ذہن میں موجود اعلام کے بارے میں سب کچھ واش کر دیا گیا۔ اگر ایکریمیا اسے اغوا بھی کر لے تو اس سے کچھ نہیں حاصل کر سکے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ذہن واش کر دیا جائے تو قدرتی طور پر 6 ماہ کے بعد یہ واش کی ہوئی باتیں دوبارہ لاشعور میں ابھر آتی ہیں، اور اس کا علم ایکریمیا کو بھی ہے، اس لیے وہ لازماً 6 ماہ تک انتظار کرے گا۔ جہاں تک اعلام دھات کی موجودگی کا تعلق ہے تو اس کا علم بھی ڈاکٹر جیمز کو ہی تھا، اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس لیے ایکریمیا بھی اس کا پتہ نہیں چلا سکتا، وہ بھی ڈاکٹر جیمز کا محتاج ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 6 ماہ سے پہلے پہلے ڈاکٹر جیمز کو واپس لایا جائے۔ اس دوران لیبارٹری تیار ہو چکی ہوگی، اور پھر ہم پوری دھات نکال کر اسے ہتھیاروں میں بدل دیں گے۔ سر کلارک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اگر ایکریمیا نے ڈاکٹر جیمز کو ہلاک کر دیا تو؟ عمران نے کہا، اول تو ایکریمیا یہ حماقت نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جیمز نے سب کچھ لکھ کر کسی بینک کے کسی نامعلوم لاکر میں رکھا ہوا ہے، اور یہ انتظام کر لیا گیا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر جیمز کی موت کی خبر کنفرم ہوگی تو کوئی نامعلوم آدمی ظاہر ہوگا اور حکومت کو اس لاکر اور بینک کے بارے میں تفصیلات مہیا کر دے گا۔ سر کلارک نے کہا، پھر ایکریمیا کے لیے بے حد آسانی پیدا ہو گئی۔
وہ ڈاکٹر جیمز کے ذہن سے وہ سب لکھا ہوا نکال لے گا یا اس بینک لاکر یا اس کی اطلاع دہندہ کے بارے میں سب کچھ حاصل کر لے گا؟ عمران نے کہا 6 ماہ بعد ہی اس کا علم ہو سکے گا۔ سر کلارک نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا اسی لیے تو آپ کو سرکاری سر ساتھ دیا گیا ہے تاکہ کام چل سکے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سر سلطان نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ سر کلارک اس کی بات کا برا نہ منایا کرو ورنہ یہ اور آگے بڑھتا رہے گا۔ جو تفصیلات اس نے معلوم کرنی تھیں وہ معلوم ہو گئیں، اب بے فکر رہو، انشاءاللہ ڈاکٹر جیمز صحیح سلامت واپس آ جائیں گے۔ میں پھر فون کروں گا، البتہ وہ فائل مجھے ضرور بھجوا دینا۔ گڈ بائے۔ سر سلطان نے جلدی جلدی کہا اور دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ تم بڑوں سے مذاق کرنے سے باز نہیں آؤ گے۔ سر کلارک بے حد معزز آدمی ہیں۔ سر سلطان نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا سر کلارک معزز بے شک ہوں گے لیکن ان میں بس غصہ ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی اکریمیہ کو معلوم ہوگا کہ یہ صورتحال ہے تو ان کے پاس 3 آپشنز ہوں گے، اور اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی عمل ہو چکا ہوگا۔ پہلا آپشن یہ کہ ان کے پاس جدید ترین مشینری ہوگی جس کو استعمال کر کے وہ سب کچھ ڈاکٹر جیمز کے ذہن سے نکال لیں گے۔ دوسرا آپشن یہ کہ وہ اسے کسی نامعلوم مقام پر جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے 6 ماہ کے لیے قید کر دیں گے۔ تیسرا آپشن یہ کہ وہ اسے ہلاک کر دیں گے تاکہ اگر ایکریمیا یہ دھات حاصل نہیں کر سکتا تو پھر پراگ بھی اس پر مبنی ہتھیار نہ بنا سکے، کیونکہ ایسی صورت میں ایکریمیا کے جدید ترین لیزر ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن کیا کیا جائے، ہمیں بہرحال کام کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ تمہارے دوسرے آپشن پر عمل ہو چکا ہوگا۔ سر سلطان نے کہا اگر نہیں ہوا تو جیسے ہی انہیں اطلاع ملے گی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس حرکت میں آ رہی ہے تو وہ اس پر عمل کر دیں گے۔ عمران نے کہا اور سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے اب مجھے اجازت دیں، ابھی میں نے اماں بی کے پاس جا کر انہیں منانا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا وہ تو اب تم سے ناراض نہیں ہے، پھر تم نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ سر سلطان نے چونک کر کہا انہیں بہرحال تکلیف تو پہنچی ہے اور پہنچی بھی میری وجہ سے ہے، اور اماں بی جیسی ہستی کو تکلیف پہنچانے والے کو شاید کسی طور پر بھی معافی نہ ملے، اس لیے اب جا کر ان کی جھولی میں سر رکھ کر معافی مانگوں گا، پھر جب وہ محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیریں گی تو پھر مجھے معافی ملے گی اور سکون بھی۔ عمران نے کہا اور دروازے کی طرف واپس مڑ گیا۔ سر سلطان کے چہرے پر عمران کی باتیں سن کر کچھ عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بلیک سٹار ایکریمیا کی ایک طاقتور لیکن خفیہ ایجنسی تھی۔ ایکریمیا کے لیے بڑے مشنز اس کے سپرد کیے جاتے تھے اور اس کا ریکارڈ بے حد شاندار تھا۔ اس ایجنسی کے گروپ پوری دنیا کے اہم ممالک میں کام کر رہے تھے اور بلیک سٹار ہیڈ کوارٹر میں ہر وقت دنیا بھر سے خصوصی معلومات پہنچتی رہتی تھیں جنہیں پروسیس میں چیک کر کے یا تو ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا یا پھر انہیں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کا فیلڈ سیکشن 4 حصوں پر مشتمل تھا جن میں سے ہر حصے کو علیحدہ علیحدہ ممالک کا انچارج بنایا گیا تھا، جبکہ ہیڈ کوارٹر میں علیحدہ علیحدہ سیکشنوں کے انچارج بیٹھتے تھے جو سب ایجنسی کے چیف کرنل نیلسن کے ماتحت تھے۔ کرنل نیلسن کا ہیڈ کوارٹر ویلنگٹن میں تھا جبکہ اس کے ماتحت 4 سیکشنز کے دفاتر ناراک میں بنائے گئے تھے۔ 4 سیکشنز اے، بی، سی اور ڈی کہلاتے تھے اور ان کے ایجنٹوں کو سیکشن سمیت بلایا جاتا تھا۔ اے سیکشن کا ایجنٹ ایجنٹ اے کہلاتا تھا، اسی طرح بی سیکشن کا ایجنٹ ایجنٹ بی کہلاتا تھا، اور بغیر چیف کے حکم کے کوئی ایجنٹ دوسرے سیکشن میں کسی طرح بھی مداخلت نہ کر سکتا تھا۔ بلیک سٹار کا چیف کرنل نیلسن اس وقت اپنے وسیع و عریض اور شاندار آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ کرنل نیلسن سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے ابرو سفید تھے اور اس کا چہرہ بڑا اور خاصا باروب دار تھا۔ کرنل نیلسن نہ صرف ڈسپلن کا بے حد پابند تھا بلکہ وہ ڈسپلن کی غلطی معاف کرنے کا عادی بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بلیک سٹار میں ڈسپلن کی انتہائی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ نیلسن ایکریمیا میں خاصا طاقتور اور با اثر سمجھا جاتا تھا۔ وہ اور اس کی ایجنسی چیف سیکرٹری کی ماتحت تھی، لیکن اس کے تعلقات ایکریمیا کے صدر سے بھی خاصے گہرے تھے، کیونکہ ایکریمی صدر اپنے مخالف اور شر پسند عناصر کو بلیک سٹار کے ذریعے ہی کنٹرول میں رکھتے تھے۔
گو قانوناً وہ اس کے مجاز نہ تھے، لیکن نیلسن آؤٹ آف دا وے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، اسی لیے ان سے کرنل نیلسن کے خاصے گہرے اور دوستانہ تعلقات رہتے تھے۔ کرنل نیلسن فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے 4 رنگوں کے فونز میں سے ایک فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو نیلسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نیلسن نے اپنے مخصوص جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ سیکشن اے کے جوڈی کی کال ہے چیف۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، نیلسن نے کہا۔ ہیلو، سیکشن اے سے جوڈی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ نیلسن نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، ڈاکٹر جیمز کے سلسلے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈاکٹر جیمز، تمہارا مطلب پراگ کے ماہر معدنیات سے ہے؟ نیلسن نے چونک کر پوچھا۔ یس چیف، پراگ کے صدر نے پاکیشیا کے صدر سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو کہہ کر ڈاکٹر جیمز کو واپس لانے کے سلسلے میں پراگ کی مدد کرے، اور پاکیشیا کے صدر نے وعدہ کر لیا اور سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج سر سلطان کو پابند کر دیا ہے کہ وہ پراگ کی مدد کے لیے بھرپور انداز میں کام کریں، اور سر سلطان نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے عمران کو اپنے آفس کال کیا اور ان کے درمیان کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ اس دوران پراگ کے چیف سیکرٹری سے بھی رابطہ کیا گیا۔ جوڈی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں کیا کیا بتایا گیا ہے؟ نیلسن نے پوچھا۔ یہی کہ ڈاکٹر جیمز کو پراگ سے بلیک سٹار نے اغوا کیا ہے اور اب وہ اس کے پاس ہے، جوڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم ان کی نگرانی جاری رکھو، میں معلوم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جیمز سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لی گئی ہیں یا نہیں، اور جب پاکیشیا سیکرٹ سروس ہمارے خلاف کام کرے گی تو اسے بھی دیکھ لیں گے، نیلسن نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل نیلسن نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا، اور پھر ایک اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس کرنل، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ڈاکٹر جوزف سے میری بات کرواؤ، نیلسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ وہ فون تھا جو سیٹلائٹ سے متعلق تھا اور اس کی کال کو ٹریس نہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی ٹیپ کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو نیلسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نے اپنے مخصوص جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جوزف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بولنے والا خاصا بوڑھا آدمی ہے۔ ڈاکٹر جوزف، ڈاکٹر جیمز جسے پراگ سے لایا گیا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس سے تمام معلومات حاصل کر لی گئی ہیں یا نہیں؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ اس کے شعور اور لاشعور دونوں سے باقاعدہ مشینوں کے ذریعے ہماری مطلوبہ معلومات واش کر دی گئی ہیں۔ اب وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں جانتا، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا۔ تو پھر ہماری ساری دوڑ دھوپ بیکار چلی گئی ہے، پھر اسے گولی مار کر کہیں پھینک دیتے ہیں، کرنل نیلسن نے سرد لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، مشینوں کے ذریعے ذہن پر جو دھند پھیلائی گئی ہے اسے صاف ہونے میں 6 ماہ لگتے ہیں۔ 6 ماہ بعد جو سب کچھ چھپایا گیا ہے خود بخود سامنے آ جائے گا، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ کیا اس بات کا علم پراگ والوں کو ہے کہ 6 ماہ بعد یہ تبدیلی ہوگی؟ نیلسن نے کہا۔ ہاں ضرور ہوگا، جو لوگ اس قدر جدید کارروائی کر سکتے ہیں انہیں اس بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ڈاکٹر جیمز کہاں ہے؟ نیلسن نے پوچھا۔ ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا۔ میں اسے کسی ایسی جگہ بھجوانا چاہتا ہوں جہاں پراگ کے ایجنٹ نہ پہنچ سکیں۔ کیا آپ کوئی جگہ تجویز کرتے ہیں؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ سب سے محفوظ تو وہ میرے پاس ہے، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بارے میں چیف سیکرٹری صاحب کو رپورٹ دینی پڑے گی، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تب تک آپ نے ڈاکٹر جیمز کا خیال رکھنا ہے، کرنل نیلسن نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے ان کی اہمیت کا بخوبی احساس ہے، ڈاکٹر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل نیلسن نے ریسیور رکھا اور پھر سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یہ ہاٹ لائن فون تھا جس کا ایک ایک بٹن اعلیٰ حکام سے براہ راست رابطے کا ذریعہ تھا۔ مثلاً 1 پریس کر دیں تو کال براہ راست چیف سیکرٹری، 2 پریس کرنے سے ڈیفنس سیکرٹری سے بات ہو جائے گی۔
اسی طرح اور بھی اعلیٰ حکام سے اس ہاٹ لائن فون سے براہ راست رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا، اور کرنل نیلسن نے ایک نمبر پریس کیا تھا۔ یس رابطہ ہوتے ہی ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ کرنل نیلسن بول رہا ہوں، کرنل نیلسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ ایکریمیا میں صدر کے بعد چیف سیکرٹری کا عہدہ سب سے بڑا تھا۔ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو نیلسن نے جوڈی کی بتائی ہوئی تفصیلات بتا دیں اور پھر ڈاکٹر جوزف سے ہونے والی گفتگو بھی دہرا دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر جیمز کو 6 ماہ کے لیے کہاں رکھا جائے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی صورت بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے؟ چیف سیکرٹری نے کہا، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جیمز کو بحیرہ کرپین کے جزیرے پارٹو پر پہنچا دیا جائے، وہاں وہ محفوظ بھی رہیں گے، اور چونکہ بظاہر اس جزیرے کا تعلق براہ راست ایکریمیا سے نہیں ہے، اس لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ادھر خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ وہاں پہنچ بھی گئے تو وہاں کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ کوئی زندہ بچ کر واپس نہ جا سکے گا۔ کرنل نیلسن نے کہا، لیکن وہ تو مشہور قید خانہ ہے، خطرناک جرائم پیشہ افراد اور خطرناک دہشت گردوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، وہاں ایک پڑھے لکھے معزز ماہر معدنیات کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ چیف سیکرٹری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم انہیں قیدی کے طور پر نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ بطور گیسٹ وہاں رہیں گے، انتظامیہ ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ میں نے اس لیے یہ تجویز دی ہے کہ وہاں کے انتظامات بے حد مؤثر ہیں۔ کرنل نیلسن نے کہا، کرنل آپ اتنی بڑی ایجنسی کے چیف ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس خصوصی تربیت یافتہ ہے، جیسے کہ آپ کی ایجنسی کے افراد ہیں، جبکہ قید خانے کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کی تربیت دوسرے انداز میں کی جاتی ہے، اس لیے وہ پاکیشیائی ایجنٹوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ ان کو کہہ کر اپنے آدمی وہاں رکھیں گے تو وہ خصوصی قیدیوں کو اس انداز میں ڈیل نہ کر سکیں گے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس مقام کو رہنے دیں اور ڈاکٹر جیمز کو ڈیلاس کے فورٹ ورتھ میں پہنچا دیں اور وہاں کے چپے چپے کی سخت سے سخت نگرانی کرائیں۔ 6 ماہ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور ڈاکٹر جیمز وہاں اطمینان سے رہیں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر، لیکن وہاں کے انچارج کو آپ کال کر کے حکم دیں کہ وہ ہمیں سیکیورٹی چارج سنبھالنے دیں۔ کرنل نیلسن نے کہا، اوکے، میں ابھی انچارج کرنل جانسن کو فون کر کے اطلاع کر دیتا ہوں، آپ ان سے فون پر بات کر لیں اور آپس میں تمام معاملات طے کر لیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل نیلسن نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ڈیلاس کے فورٹ ورتھ کے انچارج کرنل جانسن کا نمبر ٹریس کر کے میری بات کراؤ ان سے۔ کرنل نیلسن نے کہا، یس چیف، دوسری طرف سے کہا، اور نیلسن نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن ہمیں پاکیشیائی ایجنٹوں کا وہاں تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شروع سے ہی ان لوگوں کا پیچھا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی مناسب موقع پر ان کا یقینی طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ نیلسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرسی سے اٹھا اور ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کا ایک خانہ کھولا، اس میں سے ایک رول شدہ نقشہ نکالا اور اسے لا کر میز پر پھیلا دیا۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر وہ اس نقشے پر جھک گیا۔ وہ صرف ایک بار کافی عرصہ پہلے ڈیلاس کے خوفناک پہاڑی علاقے میں واقع قدیم فورٹ ورتھ گیا تھا۔ چونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ اب نقشے کو دیکھ کر وہاں جانے والے تمام راستوں کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نقشے پر جھکا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے کہا، کرنل جانسن سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، کرنل نیلسن بول رہا ہوں، چیف آف بلیک سٹار۔ کرنل نیلسن نے کہا، فورٹ ورتھ انچارج کرنل جانسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی، چیف سیکرٹری صاحب نے آپ سے بات کی ہوگی۔ کرنل نیلسن نے کہا، یس سر، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ کرنل جانسن نے کہا، حکومت ایک انتہائی معزز آدمی جس کا تعلق پراگ سے ہے اور وہ ماہر معدنیات ہیں، انہیں 6 ماہ کے لیے آپ کے فورٹ میں اس انداز میں رکھنا چاہتی ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، لیکن انہیں واپس لے جانے کے لیے غیر ملکی ایجنسیاں کوشش کر رہی ہیں۔
اس لیے آپ کے فورٹ کو منتخب کیا گیا ہے کہ وہاں تک کسی کی اپروچ نہیں ہو سکتی۔ کرنل نیلسن نے کہا، چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے تفصیلی حکم دے دیا ہے اور ہم ڈاکٹر جیمز کو ان کی شایان شان انداز میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری سیکیورٹی اس انداز کی ہے کہ باہر سے کوئی مکھی بھی ہماری اجازت کے بغیر فورٹ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کرنل جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارا ایک گروپ سیکیورٹی کا انچارج سنبھالے گا اور آپ کی سیکیورٹی ان کے تحت کام کرے گی۔ اس گروپ کا انچارج کیپٹن رالف ہے جو سیکیورٹی میں انتہائی تربیت یافتہ ہے۔ آپ وہاں اس گروپ کے لیے ہر قسم کی سہولیات مہیا کریں گے۔ آپ کے فورٹ سے باہر ہمارا دوسرا گروپ بھی موجود رہے گا تاکہ دشمنوں کا خاتمہ فورٹ سے باہر ہی کیا جا سکے۔ اس گروپ کا انچارج کیپٹن ہارڈی ہوگا۔ ان کا رابطہ آپ سے فون کے ذریعے رہے گا، کرنل نیلسن نے کہا۔